بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے چیئرمین تحریک انصاف، جنہیں آج کل قیدی نمبر 804 کہتے ہیں، عمران خان صاحب کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ جب عمران خان صاحب کو ان کی ٹانگ میں گولی لگی تھی تو مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کہتے ہیں کہ میں زمان پارک پہ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا تو دوران گفتگو قیدی نمبر 804 چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے ایک بات کی بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ یہ روحانی واقعہ میں آپ بندہ یقین طالب علم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ بھی روحانی طور پہ لطف حاصل کیجئے گا۔ کہتے ہیں دوران گفتگو عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں مولانا شہنشاہ نقوی، میں صرف آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا، جب ہم علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تحریک انصاف والے، تو میں ان کے سامنے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ شیعہ قوم مسلمانوں میں ایک بیدار قوم ہے۔ تو مولانا شہنشاہ نقوی صاحب نے کہا کہ میں نے پوچھا عمران خان صاحب سے کہ آپ کو ہم میں ایسی کون سی بات ہے جو لگتی ہے کہ ہم بیدار قوم ہیں؟ تو عمران خان نے کہا کہ آپ کربلا کو دہراتے اس لیے بیدار قوم۔ عزیزان گرامی، میرے نوجوان دوستو عزیزو، آپ کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، آپ کسی آفس میں، کسی جگہ، میرے نوجوان شیعہ بچوں، بزرگوں، آپ کسی بزنس میں ہیں، کسی دکان پہ کام کرتے ہیں، کسی جگہ جاب کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس وقت۔ یہ ایسے لوگ جو آپ میں تفرقہ ڈالنے چاہتے ہیں، آپ دنیا میں اس وقت تھوڑی سی نظر تو دوڑائیں، کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے فخر کیا کریں، ناز کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کربلا عطا کی ہے۔ اور میرے ماتمی نوجوانوں، وہ ماتمی حلقے میں حسین علیہ السلام کے لیے، جوانان جنت کے سرداروں کے لیے، مظلوم کے حق میں، ظالم کے خلاف گھنٹوں گھنٹوں گرمی ہو سردی ہو، آپ ماتمی جلوس کرتے ہیں، آپ ماتم داری کرتے ہیں، آپ عزاداری کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ذرا تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، کتنی بیدار قوم ہے یہ شیعہ قوم، اور آپ کو آپس میں لڑانے کے لیے یہ ایسے مسائل اور تفرقہ بازی ڈالی جاتی ہے۔ جی تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، یہ مسئلے پاکستان میں ہی کیوں ہیں؟ یہ بھارت میں کیوں نہیں اس پہ تفرقہ مسلمانوں میں؟ یہ ساتھ ایران ہے، ہمارے دیگر ہمسایہ ممالک ہیں، عراق ہے، کینیڈا، یورپ میں، یہ تفرقہ بازی شیعوں میں کیوں نہیں ہے کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا؟ پاکستان میں ہی کیوں ہے یہ معاملہ؟ اس کو سوچنا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارے آپس میں تفرقہ ہم میں ڈالے نا، ان کی حوصلہ شکنی کرنا ہے، انہیں اپنی صفوں سے باہر نکالنا ہے۔ تم اس وقت ذرا دنیا میں نظر تو دوڑاؤ، شیعان حیدر کرار، میرے نوجوان دوستو، بزرگوں، ذرا دنیا میں نظر دوڑاؤ اس وقت موجودہ حالات میں کیا بات ہے۔ رہبر معظم سید زادہ اور فرزند زہرا، سید زادہ نے وہ وقت کے فرعون سامنے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو سپر پاور مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں ہم سپر پاور ہیں، ان کو کہا تم سپر پاور نہیں ہو، سپر پاور اللہ جل شانہ ہے، یہ ہمیں خاتم النبیین نے بتلایا۔ اس پہ سید زادہ پہ ڈٹا ہوا۔ ساری دنیا کے دوسرے مسلمان ممالک ان ظالموں کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، ان فرعون وقت کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، لیکن رہبر معظم چونکہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، مظلوم کے حق میں۔ یہ جو ماتم ہے، یہ عزاداریاں، یہ گریازاریاں ہیں، یہاں تو بدتمیزیاں کرتے ہیں نا، یہاں تو توہین رسالت کے نام پہ بے جرم لوگوں کو 4 واقعات تو بالکل کنفرم ہے نا، مردان والا، جڑا والا، قصور اور دیگر جگہوں پہ ثابت ہوا کہ توہین رسالت کے نام پہ بے جرم مارا گیا۔ یہاں بد زبانی، بد چربی ممبروں پہ کی جاتی ہے، لیکن ہمارے جن کو ہم مانتے ہیں وہاں تقویٰ ہے، وہاں نمازیں ہیں، وہاں روزہ ہے، وہاں تہجد ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری ہے۔ جنہیں تم مانتے ہو انہوں نے کربلا میں شب عاشور ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس کریم اللہ کی راہ میں۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا عظیم ہے۔ جو لوگ، جو افراد، جو انتشار پسند ٹولے ہم میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کریں، جی تشہد میں جی علی ولی اللہ پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا، مجھے مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ، انہوں نے کہا یہ ممبر کی بحث ہی نہیں ہے، یہ تو مدارس کی بحث ہے، فقہاء، علماء،
طلاب آپس میں اس میں بحث کریں، گفتگو کریں، جو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ احادیث کو وہ پورا رجال کشی کے معیار پر جو پورا اترتی ہیں ان کے ساتھ وہ سمجھے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ قرآن مجید کے یہ مدارس کی بحث ہے، یہ علماء کی بحث ہے۔ اس لیے جاگو، تم بڑے خوبصورت، یہ تمہارے لیے ہمارے لیے بڑا فخریہ ہمارے لیے لمحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کریں، اللہ تعالیٰ کی دربار میں سجدہ ریز ہوں کہ اس کریم اللہ نے ہمیں کربلا، ہمیں مشن عطا کیا ہے۔ یہ الہی مشن ہے کربلا، ذرا سوچو تو صحیح، یہ کربلا الہی مشن ہے، کیونکہ آج بھی یزید کے دفاع کرنے والے ہیں نا۔ آپ نے عمران خان صاحب کی اکثر گفتگو سنی ہوگی اپنے جلسوں میں تحریک انصاف کے، وہاں وہ اکثر یزید کو ایک منفی کردار کے طور پر، یزید ایک گالی ہے۔ یہ کیوں گالی ہے ذرا سوچو تو صحیح، یہ تمہارا گلیوں اور بازاروں میں یا حسین کرنا، یہ تمہارا گریہ کرنا، ماتم داری کرنا، یہ الہی مشن ہے۔ اللہ نے ایک قوم کو پیدا کیا جو ظالم کے خلاف، مظلوم کے حق میں ہے، جو یزید کے چہرے سے نقاب اتار کے کہتے ہیں یہ ہے وہ ظالم جس نے حسین علیہ السلام کو، جوانان جنت کے سرداروں کو کربلا میں شہید کیا۔ یہ عزاداریاں ہیں، وگرنہ آج ہوتا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، جیسے پہلے واقعات پر نہیں وہ کر دیتے، پھر یہی ہو جاتا کہ جی وہ چونکہ پہلے بھی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں لہٰذا ایک واقعہ کربلا ہوا اور ختم۔ یہ ہے اللہ نے ایک قوم کو پیدا کر دیا، یہ ان کے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے قیامت تک، جب تک امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ گریہزاری یہ رہے گی۔ اس لیے پھر آخر پہ دست بستہ آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور ایسے افراد جو انتشار پیدا کریں، جو ایسی گفتگو ممبروں پہ کریں، جو ایسے سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹیں اپلوڈ کریں کہ جی یہ تشہد میں نماز علی ولی اللہ پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا، ان کو کہو نہیں بھائی، ہم نے آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ تمام حسینیوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔